ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر جنید منصف عوان صاحب، جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور برٹش جنرل میڈیکل کونسل کے رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ آج کل پاکستان میں ایز اے جی پی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بلڈ پریشر، شوگر اور جو جنرل بیماریاں ہیں ان کے بارے میں، ان کے اسباب، ان کے علاج اور ان کی پریونشن کے بارے میں چند اہم معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کریں۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ جن بیماریوں کے آپ نے نام لیے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، جس طرح بہت کامن ہے، ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہیں، یا خاندان میں آپ کو پتہ، ہر ایک کے خاندان میں کسی نہ کسی کو یہ ضرور ہوتی ہیں۔ اور بہت ساری یہ بیماریاں، یہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہیں وہ آپ تھوڑی سی اپنی زندگی کے معمولات بہتر کر کے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ اب جیسے شوگر کی بیماری ہے، اگر میں اس کے کچھ جنرل آپ کو علامات بتاؤں، عموماً جن کو شوگر کی بیماری ہونی شروع ہوتی ہے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ان کو پیاس زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی یورینیشن یا پیشاب کا آنا زیادہ ہو جاتا ہے، وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر شوگر جو ہے، شوگر کی وجوہات، اگر اس وجوہات کی طرف جاؤں تو ان میں موروثیت بہت بڑی وجہ ہے، مطلب لوگوں کی فیملیز میں رن کرتی ہے، والدین سے آپ کو مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے، آپ کا لائف سٹائل، آپ کے روزمرہ کے معمولات اچھے نہ ہوں، پھر بھی شوگر ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ شوگر عموماً ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی فیملیز میں شوگر ہو، خاندان میں ہو، موروثیت میں مل جائے، یا ان کے کھانا پینا اچھا نہ ہو۔ جس سے آج کل کہتے ہیں کہ زمانہ ذرا ماڈرن ہو گیا، تیز ہو گیا ہے، تو لوگ باہر کے کھانے، جنک فوڈ جس کو کہتے ہیں، برگرز وغیرہ، پھر لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، کھیلتے نہیں ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی، جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو پھر شوگر زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہمارے عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں شوگر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو 100% تو شاید کسی کو بھی نہیں گھر بیٹھے پتہ چل سکتا کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیشاب آنے شروع ہو گیا ہے، آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنے شروع ہو گئی ہے، پیاس بہت زیادہ لگنے شروع ہو گئی ہے، تو شاید آپ کو شوگر کی بیماری ہے۔ ڈائبٹیز یا شوگر کو معلوم کرنے کے لیے کون سے ٹیسٹ کرنے چاہیے؟ ڈائبٹیز اور شوگر کو معلوم کرنے کے لیے جو کامن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلڈ شوگر لیول ہوتا ہے۔ اس کے پھر مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایک کو رینڈم کہتے ہیں جو آپ کسی وقت بھی کر لیتے ہیں، ایک کو فاسٹنگ کہتے ہیں جو ذرا سا بہتر ہوتا ہے، وہ آپ کھائے پیے بغیر یا صبح صبح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو آپ کو پچھلے کچھ مہینوں کا بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی شوگر آپ کے خون میں زیادہ تو نہیں رہی، جس کو HbA1c کہتے ہیں۔ ان ٹیسٹ میں سے کون سا ٹیسٹ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے کون سا کرنا چاہیے؟ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں، اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے تو میں شاید اس کو ہو سکتا ہے رینڈم بلڈ شوگر اس وقت کروا لوں، اور اگر مجھے شک ہو کہ ان کو شوگر ہے تو پھر میں شاید ایڈوائز کروں کہ وہ HbA1c کروا لیں، یا اگر اویلیبل نہیں ہے تو فاسٹنگ بلڈ شوگر جو خالی پیٹ کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے ان کو بیسک علامات بتائی ہیں، جو بڑی بڑی علامات بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اس کو گھر میں اس کا علاج کرنے کی کوشش بالکل مت کریں۔ شوگر خطرناک بیماری ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کریں، اس سے شوگر ان کنٹرول رہے، کنٹرول میں نہ رہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، آپ کا فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کے گردے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم کے جو بڑے بڑے اعضاء ہیں، مین اعضاء ہیں، خاص اعضاء ہیں، وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ شوگر ڈائبٹیز ایک موروثی بیماری ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، جی، تو اس کی ڈیٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح جو گھر میں بیٹھی مائیں، والدین، اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں؟ اس کو اسی طرح ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یا اسی طرح اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے جس طرح۔ لیکن بڑوں کا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بچوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کین یو پلیز ایکسپلین اٹ؟ بالکل یہی والی علامات ہوتی ہیں بچوں میں بھی، اور اگر تو آپ کو لگے کہ بچے میں یہی علامات ہیں جن کا ذکر کیا ہے تو پھر آپ نے ان کو ٹیسٹ کروانا ہے یا اپنے ڈاکٹر سے ملاقات۔ بچوں کے لیے بھی یہی ٹیسٹ کرنے ہوں؟ جی، بچوں کے لیے کرنا ہے۔ ایک انتہائی اہم بیماری ہے بلڈ پریشر، اس کے بارے میں ہمیں معلوماتی تدابیر، اس کی پریونشن اور اس کا کورس آف ڈیزیز پہ روشنی ڈالیں۔ بلڈ پریشر، جس طرح آپ نے پوچھا، بلڈ پریشر
عام بیماری ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے یا ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہے، ہر خاندان میں ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کی جو وجوہات ہیں، اگین ایک دفعہ پھر وہ موروثیت میں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کا روزمرہ کے معمولات یا لائف سٹائل اچھا نہ ہو، جس میں کھانے پینے میں بد احتیاطی، چکنائیت کا استعمال، ہمارے ہاں لوگ اپنی صحت کا خیال، جسمانی صحت کا خیال نہیں کرتے، اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے، کچھ کھیلتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، جو کہ شاید بہت ضروری ہے۔ سگریٹ کا استعمال، اسموکنگ، اس کی وجہ سے بھی اس کا بھی بلڈ پریشر کے ساتھ بہت قریبی لینا دینا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کو کہتے ہیں سائلنٹ کلر، اس کو کیسے عام عوام اس کو کیسے پک کریں؟ دیکھیں بہت دفعہ تو بلڈ پریشر جو ہے جس کا تیز ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی علامات کے ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کسی اور وجہ سے جاتے ہیں، ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر تیز ہے۔ بعض لوگوں کو بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں، سر میں درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ تیز ہو، لوگ کہتے ہیں کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی ہیں، یا جنرلی آپ کو کوئی عجیب لگ رہا ہو، آپ ٹھیک محسوس نہ کر رہے ہوں، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ کسی اور وجہ سے جاتے ہیں، بلڈ پریشر ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور اس میں بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر نقصان دہ ہے بہت، آپ کو پتہ ہے، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، فالج کے حملے جس کو سٹروک بولتے ہیں، کوئی رگ کوئی آرٹری یا کوئی پھٹ جائے تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، گردوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں جس آپ نے کہا سائلنٹ کلر جو ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں ہو جاتا ہے، پھر کے کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی پریونشن کیسے کی جائے؟ جیسے میں نے کہا، آپ کھیلیں، خود کھیلیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، روز واک کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ کو چھوڑیں، سگریٹ پینا چھوڑیں، اپنی غذا کا خیال کریں، سادہ اچھی غذا کھائیں۔ نمک کا استعمال، اگر آپ کو لگتا ہے بلڈ پریشر زیادہ ہے، نمک کا استعمال کم کریں۔ جتنا سارا اپنا خیال کریں گے اتنا بلڈ پریشر سے دور رہیں گے۔ اور ہاں، اگر بلڈ پریشر آپ کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح جو بھی آپ کا ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، جو گولی ہو اس کو متواتر کے ساتھ کھائیں، اس کے ساتھ بالکل نہ یہ بات کھیلیں۔ دیکھی گئی ہے کہ لوگ بلڈ پریشر کا علاج بھی کرتے ہیں، اس کی پریونشن بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آتا۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ سر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، مگر اب تو آپ کو جو کتابیں یا جن کو گائیڈ لائنس بولتے ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں اگر کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں، تو اس کا تو خود کچھ بھی نہ کریں۔ میری جو آپ کو مشورہ ہے جو ایک کہ بلڈ پریشر کے ساتھ بالکل بھی نہ کھیلیں، اپنے ڈاکٹر کے مطابق چلیں، اور آپ ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب مجھے بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے میں گولی کھا لیتا ہوں، حالانکہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے۔ بلڈ پریشر کی گولی متواتر ریگولر کھانی چاہیے، یہ بہت اس کو ضروری skip بات نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ایگزیکٹلی، ہاں جی۔ بلڈ پریشر کی دوائی تب بھی کھانی چاہیے کہ جب آپ نمکیات کو کم کر دیں، چربیاں چکنائیاں کم کر دیں، لیکن آپ کو میڈیسن یہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ کو ساری احتیاطی تدابیر بھی ساتھ رکھنی ہوگی، آپ کو نمک کا استعمال کم ہوگا، چربی یا چکنائیت والی چیزوں کا کم استعمال، ریگولر ایکسرسائز، وہ ساری چیزیں ساتھ چلانی ہیں بلڈ پریشر کی گولی کے ساتھ۔ اور بلڈ پریشر کی گولی بغیر ناغے کے متواتر کھانی ہے جب تک آپ کا ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا۔ بلڈ پریشر کی گولی بند کب کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی سچویشن آ سکتی ہے، ہوتی ہے؟ ایسی سچویشن شاید تب آ سکتی ہے کہ جب آپ آف کورس جب آپ گولی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے بلڈ پریشر کسی نہ کسی سے چیک کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مسلسل بلڈ پریشر ذرا سا کم رہنے شروع ہو جائے، گرنے شروع ہو جائے، تو پھر سوچا جاتا ہے کہ شاید بلڈ پریشر کی گولی کو روک کے دیکھیں، مگر یہ فیصلہ اپنے ڈاکٹر کو کرنے دیں، خود بالکل مت کریں۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کو۔ جی تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی پریونشن کے بارے میں آپ کیا احتیاطی تدابیر سجیسٹ کریں گے؟ میرا خیال میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے عام الفاظ میں کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ جو ہوتے ہیں، شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بہت ایک جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ہارٹ اٹیک یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، خیر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تو شاید اور وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، بالکل۔ کیا لو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، لو بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں۔ لو بلڈ پریشر جنرلی ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے فلوئڈ انٹیک یا جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں،
ان کے جسم میں پانی کم ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ذرا گرنا شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو اپنا فلوئڈ انٹیک زیادہ کرنا چاہیے. پہلا مشورہ تو یہی ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. کیا اس کے لیے کوئی میڈیسنس بھی ہیں؟ نہیں، پہلا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی اپنا اچھا پئیں اور نمکیات ہیں ہاں وہ بھی کریں، اپنے خوراک کا خیال کریں، اور اگر اس کے باوجود بلڈ پریشر کم رہ رہا ہو تو پھر اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ چھوٹے بچوں کی جو بیماریاں ہیں، جو گھر میں مائیں رہتی ہیں، ان کو آئے روز اپنے بچوں کی تکالیف کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کی پریونشن یا اس کی ڈائگنوزز کیسے کی جائے؟ جیسے رات کو ٹمی ایکس ہو جاتے ہیں تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، ایسی سچویشن میں ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو جیسا اچھا آپ نے پوچھا، جو بچوں کی کامن بیماری ہوتی ہیں اس میں خاص طور پہ اگر موسم اب سرد ہوتا جا رہا ہے، ٹھنڈ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ نزلہ، زکام، چیسٹ انفیکشنز یہ کامن ہوتی ہیں. بچوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، کامنلی ہوتے ہیں. ٹمی ایکس خاص طور پہ چھوٹے نومولود بچے جو کچھ مہینوں کے ہوتے ہیں، ان میں خاص طور پہ بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو اس میں کچھ باتیں سمجھ نہیں. گھر میں کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے یا ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے؟ اب جو نومولود بچہ ہے، جو کچھ عرصہ پہلے ہی پیدا ہوا ہے، شاید کچھ مہینوں کا بھی ابھی پورا نہیں ہوا، تو اس کے جو ٹمی ایکس تو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو آنتوں کی جو حرکت ہے وہ اپنے ایڈجسٹ ہوتے ہوئے ذرا سا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ پریشانی نہیں کرنی ہوتی، ذرا ٹائم دینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بچے کو کوئی بہت زیادہ کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہو، شدید ہو رہا ہو، تو اگر شدید ہے تو پھر تو آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی خیر ہے، کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے مگر اس میں حرج نہیں ہے. باقی جو عام چیزیں ہیں، جس طرح نزلہ زکام ہے اس موسم میں، کوئی چیسٹ انفیکشن وغیرہ ہے، تو اس میں جو احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ بچے کو ذرا سا وارم رکھیں، کپڑے مناسب پہنیں کہ 1-2 لیئرز ہوں کم از کم، جس سے وہ ذرا گرم رہے. ٹھنڈی چیزیں، کھٹی چیزیں ان کا استعمال کم ہو، بالکل نہ ہو سردیوں کے موسم میں، تو نزلہ زکام کا چانس کم ہو جاتا ہے. بچوں کو ذرا سا کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، مگر جتنی احتیاط کریں گے اتنے بچہ بھی سکون میں رہے گا اور آپ بھی سکون میں رہیں گے. پیٹ خراب بچے جو ہیں وہ بعض اوقات کوئی چیز کھا لیتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو عموماً پیٹ خراب ہوتے ہیں. اس میں تو اگر زیادہ نہیں ہے تو ویٹ کرنا ہوتا ہے، اگر زیادہ پیٹ خراب ہو تو پھر کوئی نہ کوئی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے. پانی کا فلوئڈ انٹیک، ORS وغیرہ، وہ ساری چیزیں، مگر وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اگر دست ہیں، شدید ہیں، کتنے ہیں، کیسے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئے روز روزمرہ کے ایکسیڈنٹس، جن میں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس آج کل سر فہرست ہیں، یا آج کل یہ بھی ایک بڑی کمپلین ہے کہ چلتے ہوئے کسی گاڑی نے ہٹ کر دیا، ایسی سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایسی سچویشن میں تو جو فرسٹ ایڈ کے جو اس میں دیکھیں، فرسٹ ایڈ، اگر کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ آپ سائڈ پہ پہنچ گئے ہیں، کوئی بندہ گرا ہوا ہے، تو جو سب سے اچھی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے آپ ایمبولینس کو بلا لیں. کیونکہ اس میں وجہ ہی ہوتی ہے کوئی گرا ہوا ہے تو ہلانا نہیں ہوتا، ویسے اٹھانا نہیں ہوتا. اگر گردن پہ کوئی چوٹ ہے آپ اور ہلائیں گے تو بالکل ہی کوئی شدید کوئی فریکچر ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نیک کو، گردن کو اسٹیبلائز رکھنا چاہیے. تو سب سے تو اچھی فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ آپ فوراً کسی ایمبولینس کو بلوا لیں. ٹھیک ہے، وہ شاید ٹرینڈ لوگ ہوں گے، ان کو اٹھانے کا طریقہ آتا ہوگا. باقی اگر ایسے مریض کی ایئر وے کوئی ریسٹرکشن ہو، سانس نہ لے رہا ہو مریض، تو اگین سب سے اچھی دیکھیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں تو یہی ہے کہ آپ بلا لیں. جو آپ کر سکتے ہیں، کسی کو بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو شاید آپ اس کو تھوڑا سا ایک تو روڈ ٹریفک کر کے کمپریس کر کے، جیسے اگر کسی سانپ نے کاٹ لیا، کسی بچھو نے کاٹ لیا، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ سانپ نے کاٹ دیا اور بچھو نے کاٹ دیا، پہلے کہتے تھے کہ جی وہ اس کو باندھ دیں پیچھے سے، ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کو ایک اسپیشلسٹ سینٹر میں لے کے جانا ہوتا ہے فوراً. ہاں، جو کوئی دوائیاں ہوتی ہیں جن کو اینٹی وینمس کہتے ہیں وہ پھر دی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے بزرگ لوگ جو گھروں میں بیڈ باؤنڈز ہیں، جو کنفائنڈ ہیں بیڈ، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ان کی ریہیبلیٹیشن یا ان کا علاج کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، جو بیڈ باؤنڈ ہیں جنرل صحت کی وجہ سے یا کسی اور فالج کی وجہ سے فار ایگزامپل، تو ان کی تو ریہیبلیٹیشن ایک چیز کی تو نہیں ہوتی ہے. ان کی فزیکل ریہیبلیٹیشن الگ ہے، ان کی مینٹل ریہیبلیٹیشن الگ ہے. جب انسان بڑی ایج میں جاتا ہے تو کافی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. قریبی ساتھی بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کی روزمرہ کے معمولات بدل گئے ہوتے ہیں، روٹین نہیں رہتی، جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی اپنی روٹین شروع ہو جاتی ہے، کوئی ہے کوئی نہیں ہے،
بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو مینٹلی ان کو مینٹل ریہیبلیٹیشن کی تو ہر وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے. ساتھ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے, ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وہ بستر سے لگ جائیں, تو پھر تو اچھی اچھی جگہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں جو کہ فزیکل ریہیبلیٹیشن جس کو فزیکل تھیراپی کہتے ہیں, وہ لوگ موجود ہیں اور وہ کافی ساری ہیلپ کر دیتے ہیں ان لوگوں کی, اس سے ان کی زندگیاں کافی ساری بہتر ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل سردی کا موسم, سردی کی آمد ہے اور اس میں چھاتی کے امراض بہت بڑھ جاتے ہیں, بزرگ شہریوں کے بھی, بچوں کے بھی, جیسے دمہ ہو گیا, تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ سر چھاتی کے اگر آپ کو لگے کہ چھاتی خراب ہے تو چھاتی اگر آپ شک کر رہے ہیں تو اس میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے, ان کا علاج شروع کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, چیسٹ آپ کا ایک جو آپ کے پھیپھڑے ہیں وہ آپ کے جسم کے اہم اعضاء میں سے ایک ہیں. ٹھیک ہے, اور چیسٹ انفیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں متاثر ہو رہے ہیں یا متاثر ہو جائیں گے. اس کا فوری علاج کریں, اپنے معالج سے مشورہ کریں, جو آپ کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی ہم کووڈ سے تھوڑا سا, ابھی کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ ڈاؤن ہوئے ہیں, تو جو پوسٹ کووڈ لوگ ہیں جن کو کرونا ہو چکا ہے, اس کے بعد ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں, کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس سردی میں, اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ جو احتیاطی تدابیر مجھے بھی دیکھنی چاہیے, آپ کو بھی دیکھنی چاہیے کہ سردی سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں, اپنا خیال کس طرح کر سکتے ہیں, وہ ساری ان کو بھی کرنی ہے. اور اگر تو وہ زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے پھیپھڑوں کے حساب سے, مگر وہ ریکور کافی سارے ہو چکے ہیں, تو ایک اچھے فزیکل تھراپسٹ سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسا کہ ہماری مائیں, بہنیں, عورتیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں, جو عورتوں کی بیماریاں ہیں, ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے, جیسے بریسٹ کینسر ہو گیا, اس کی علامات کو وہ کیسے ڈیٹیکٹ کریں؟ دیکھیں, جس میں بریسٹ کینسر آپ نے اچھا سوال کیا, کامن ہے خواتین کی جو مورٹیلٹی جس کو کہتے ہیں, مرنے کی وجہ ہوتی ہے, اس میں سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. خواتین کو خود معائنہ کر سکتی ہیں کہ ان کی چھاتی میں, بریسٹ میں کوئی کسی قسم کی کوئی سویلنگ تو نہیں ہے. ہاں, سویلنگ کہنا بہتر ہے. کوئی بھی سویلنگ ہو تو فوراً کسی کو دکھائیں. اور یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنی کہ جو زیادہ تر سویلنگز ہوتی ہیں بریسٹ میں وہ خطرناک نہیں ہوتی ہیں, مگر یہ سوچو اس کو چھوڑ دینا کہ خطرناک نہیں ہوگی, یہ خطرناک اپروچ ہے. اگر کسی خاتون کو لگے کہ ان کو کوئی سویلنگ محسوس ہو رہی ہے, اپنے معالج سے یا کسی ڈاکٹر سے خالی سویلنگ ہی ہوگی یا سویلنگ کے ساتھ پین بھی ہو؟ نہیں, اصل میں بہت سارے جو بریسٹ کینسرز ہیں وہ ان میں پین ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, مگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی, پھر اس کو ایگزامن جو ڈاکٹر کرتا ہے وہ بہتر بتا دیتا ہے. شاید وہ جب ایگزامن کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی گروتھ ہے وہ موبائل ہے کہ نہیں ہے, وہ رف تو نہیں محسوس ہو رہی, تو پھر اس کو جو بھی ہے وہ پھر اس کے بعد ہاں پھر وہ اس کے میموگرافی کرا لیتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ اسکینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بایوپسی کر لیتے ہیں, FNAC ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو پھر ڈائگنوز کر لیتے ہیں. مگر سب کچھ سمجھنا ضروری ہے خواتین کو کہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب چھاتی کے کینسر میں فوراً سرجری کی جائے یا اس کی پریونشن کا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ نہیں, اگر تو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ چھاتی کا کینسر ہے تو پھر تو جو آپ کا جو آنکالوجسٹ ہے, جو کینسر کا اسپیشلسٹ ہے, وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا کہ کیا کرنا ہے. اس کی پریونشن تو نہیں ہے, اب تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ہم ابھی کورونا کے کیسز کچھ کم ہوئے ہیں اور ڈینگی فیور نے اپنا بہت زیادہ گہرا ڈال لیا ہے, تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہمیں ڈینگی ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ نہیں, اگر تو بخار زیادہ ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو اگر اس میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نے علاج کرنا ہے. اب ڈینگی میں ہوتا یہ ہے کہ خون میں خلی ہوتے ہیں نا 3 قسم کے. وہ کون سا ٹیسٹ ہے کہ جو عوام جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں؟ نہیں, عوام اگر تو دیکھیں آپ کو شک ہے تو عوام کو خود نہ کروائیں. ہو سکتا ہے ٹیسٹ کی ضرورت ڈاکٹر کو لگے کہ وہ ڈینگی ہے ہی نہیں ہے ہاسپٹل. ہاں, تو اس کو بالکل ڈینگی خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اس چیز میں بالکل خود کچھ بھی نہ کریں, گھر میں کوئی ٹوٹکا نہ کریں, خود کوئی فیصلہ نہ کریں, ڈاکٹر کو ذمہ دار بنائیں بیچ میں. جو ڈینگی کی سمٹمز ہیں ان میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے اس کی پریونشن کیسے کی جائے؟ پلیٹلیٹس جن کا آپ نے ذکر کیا, خون کا وہ خلیہ ہوتا ہے جو کہ خون کو اس ٹیوب میں جس میں خون بہہ رہا ہوتا ہے, جس کو آرٹری کہتے ہیں یا وین کہتے ہیں, اس میں سے باہر نہیں نکلنے دیتا. تو اگر پلیٹلیٹس کم ہوں
تو وہ خون جو ہے اس ٹیوب میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر لوگوں کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، منہ سے خون آ گیا، دماغ میں خون آ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ خطرناک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک فیٹل ڈیزیز ہے مرگی، جی جو عام لوگ مرگی کی وجہ سے یا جو لوگ مرگی کا شکار ہیں وہ روڈ پہ گر جاتے ہیں یا سڈنلی انہیں پینک میں مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو ایسے دورے میں ہمیں ان کی فرسٹ ایڈ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مرگی جب ہوتی ہے تو مرگی کو، کسی کو مرگی کا اٹیک ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو لگے کہ مرگی کا دورہ لمبا ہو رہا ہے، 5 منٹ یا 5 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر ان کو آپ نے فوراً اسپتال شفٹ کرنا ہوتا ہے. جتنا لمبا مرگی کا دورہ ہوگا اتنا جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے وہ. اور مرگی کسی کو ہو جائے تو اس میں جو بھی دوائی کھلائی جاتی ہے اس میں بالکل ناغہ نہیں کیا جاتا. عموماً لوگ سب سے بہتر ہوتے ہیں ناغہ کرتے ہیں، فوراً مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بڑی ایکٹک اسٹریسفل لائف ہے، اس اسٹریسفل لائف میں دماغی امراض کی بہت سی بیماریاں ہیں، جیسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر وغیرہ. ایسی سچویشنز میں لوگ کیا کریں؟ دیکھیں آپ نے اچھا سوال کیا. دماغی بیماریاں جو عام ہیں، جن کو ڈپریشن بولتے ہیں، انزائٹی بولتے ہیں، انزائٹی پھر مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اور بھی ہیں. آپ جتنی اپنی صحت کا خیال کریں گے، پہلی بات دوبارہ ہی دہرا رہا ہوں، جتنے آپ جسمانی اپنے جسم کا خیال کریں گے اتنا آپ کا دماغ اچھا ہوگا. جیسا ٹھیک ہے نا کہ جی؟ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ پہ لوگ اتنا سٹریس نہیں کرتے، اس کو بیماری نہیں سمجھتے، اس حوالے سے میں آپ سے نہیں، وہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اویئرنیس جو ہے، جو آپ کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حساب سے. اگر آپ کو لگے کہ آپ خود ذہنی طور پہ ذرا اچھے نہیں ہیں، یا آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی اچھا نہیں ہے، تو فوراً ان کے کسی سے مشورہ کریں. دماغی امراض قابل علاج ہیں اور ان کے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اس طرح دماغ کی بھی بیماری یا ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے. جس طرح جسمانی بیماریاں اچھی ہو جاتی ہیں، دماغی بیماریاں اچھی ہو جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے مفید مشورے ہمیں دیے. آپ کے وقت نکالنے کا ہمارے اس پروگرام کے لیے میں ممنون ہوں اپنی طرف سے اور اپنے اس ادارے سدا بہار ٹی وی چینل کی جانب سے. اور امید کرتا ہوں جب بھی ہم آپ کو مدعو کریں آپ اپنا ٹائم ہمارے اس چینل کے لیے اور اپنی عوام کے لیے ضرور ہمیں دیں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اور سدا بہار ٹی وی کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی جو کاوش ہے یہ رنگ لائے گی، اور جتنا لوگوں کو آپ اویئر کریں گے اتنا لوگ فائدے میں رہیں گے. بہت شکریہ ناظرین. میرے آئندہ آنے والے پروگرام تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.